جی السلام علیکم. ہماری آج کی ویڈیو ہے پاکستان اور کرونا وائرس. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے تقریباً پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور اس ٹائم دنیا میں کرونا وائرس کے کنفرم کیسز کی تعداد 70 لاکھ سے اوپر پہنچ چکی ہے اور تقریباً 4 لاکھ سے اوپر اموات ہو چکی ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس 26 فروری کو کنفرم ہوا اور ابھی تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً 2000 سے اوپر اموات ہو چکی ہیں. جب کرونا وائرس پاکستان میں آیا تو سب سے پہلے ہم نے جس چیز پہ اپنا بہت سارا وقت ضائع کیا وہ تھا کہ کرونا وائرس پاکستان میں آیا کیسے. کسی نے کہا ایران سے آیا, کسی نے کہا تبلیغی جماعت کی وجہ سے پھیلا, کسی نے کہا کہ جو اسپین اٹلی سے لوگ پاکستانی واپس اپنے گھروں کو آئے ان کی وجہ سے پھیلا. پر ہمارے خیال سے یہ ایک بہت ہی یوزلیس قسم کی ڈبیٹ تھی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں چائنا اور پاکستان میں جتنی اس ٹائم تجارت ہو رہی ہے, لوگ آ جا رہے تھے, یہ پاکستان میں آنا ہی تھا. جب دنیا میں امریکہ 200 سے زائد ملک اس وبا سے نہیں بچ سکے تو پاکستان جو بالکل چائنا کے نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ کیسے بچ سکتا تھا. تو یہ تو پاکستان میں آنا ہی تھا. پھر اس کے بعد جب کرونا وائرس کی خبریں آنا شروع ہوئیں اخباروں میں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس پہ میمز بنائی, مطلب ہم نے اس کا مذاق اڑایا, چائنیز کا مذاق اڑایا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بالکل لائٹلی لیا بحیثیت قوم. ہم نے مطلب گانے بنے, مطلب آپ جو بھی چیز سوچ لیں مذاق موڈ میں ہم نے اس کو لیا, میمز میں, ٹرولنگ میں, ہر چیز میں ہم نے اس کو استعمال کیا. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ جو ہم پاکستانیوں کے لیے بہت ہی ہمارا ایک قسم کا پسندیدہ مشغلہ ہے وہ ہے کانسپریسی تھیریز. پھر ہمارے ملک میں کانسپریسی تھیریز پھیلنا شروع ہوئیں. مطلب کسی نے کہا یہ بل گیٹس کی سازش ہے کہ وہ ہر انسان میں ایک چپ ڈالنا چاہتے ہیں اس ویکسین کے ذریعے. کسی نے کہا یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی سازش ہے تاکہ ویکسین جب بنے اور وہ پھر مہنگی بیچ سکیں, جتنے زیادہ لوگ معذرت سے جتنے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اتنی زیادہ ویکسین بکے گی. پھر کسی نے کہا کہ یہ ایک یہودی سازش ہے, یہ اسلام کو تباہ کرنے کی سازش ہے, پاکستان کو تباہ کرنے کی صرف سازش اپنا ہے. ڈرامے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہاں پر انٹرنیشنلی کوئی سازش لگ رہی ہے مجھے. انہوں نے WHO کے ساتھ کوئی پلاتا پیسہ, کوئی انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے, پیسہ کھا رہے ہیں ان کا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کرونا چل رہا ہے یا کوئی اور پالیٹکس چل رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری کانسپریسی تھیریز جو سی ہیں وہ پھیلائی گئیں اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس پہ ابھی بھی قائم ہیں. پھر ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ کرونا وائرس کی طرف جو ابھی بھی ہے کہ مجھے کرونا وائرس نہیں ہوا, میرے کسی فیملی ممبر کو نہیں ہوا, میرے کسی جاننے والے کو نہیں ہوا, تو اس لیے یہ اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں. نہیں کرونا ہے یا نہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے. بس زیادہ تر افواہیں ہیں, میڈیا زیادہ پھیلا رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. کرونا ہے یا نہیں ہے مجھے تب تک یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے آس پاس تو کسی کو کرونا نہیں ہے. سارے جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے پیاروں کو, ہمارے رشتہ داروں, دوستوں, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پر اس کی وجہ سے ہم کرونا وائرس کی حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر تیسرا فیز آیا کہ جب ہم نے اس کے بارے میں اپنے علاج سوشل میڈیا سے پھیلانا شروع کر دیے. کسی نے کہا پیاز کھائیے, کسی نے کہا ٹماٹر کھائیے, کسی نے کہا ادرک کھائیے, کسی نے کہا فلاں ٹیبلٹ لیں, اور وہ پھر ہم نے پھیلانا شروع کر دیں. اور یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ ہم نے اس کرونا وائرس کو ابھی تک سنجیدہ لیا ہی نہیں. مطلب ہم نے اس کے بارے میں احتیاط تو دور کی بات, ہم نے اس بیماری کو اصل ہی نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک. ہم رہی بات کانسپریسی تھیریز کی تو یقیناً ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ سچ بھی ہو, پر وہ وقت بتائے گا. ابھی جو ہمارا وقت ہے وہ احتیاط کے لیے ہونا چاہیے تھا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں 1 لاکھ سے اوپر کیسز ہو گئے ہیں جو کہ بہت ہی تشویشناک حالت ہے. پھر اب ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن, دنیا میں تقریباً تمام ممالک نے لاک ڈاؤن کیا, پر ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ اگر ہم اٹلی, اسپین, انگلینڈ, امریکہ ان کی ایگزامپل دیتے ہیں تو یہ ترقی
یافتہ ملک ہیں اور ہم ایک بالکل ہی ترقی پذیر سے بھی نچلے لیول پہ بھی ہماری اکنامک گروتھ چل رہی ہے. ہماری ملک اس چیز کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا, جہاں پہ تقریباً 7 سے 8 کروڑ اب لوگ سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں, جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ہم لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے بحیثیت قوم. یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کنفیوژن آئی, کیونکہ وفاق نے کہا لاک ڈاؤن کرنا ہے, وفاق نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کرنا, سندھ نے کہا لاک ڈاؤن کرنا ہے, پنجاب نے کہا لاک ڈاؤن کرنا ہے, کسی نے لاک ڈاؤن کا کوئی طریقہ اپنایا. اس کی وجہ سے یقیناً ایک کنفیوژن آئی. پر اگر ہم دیکھیں, ہم جس طرح کا لاک ڈاؤن یورپ میں کیا گیا 3 مہینے 4 مہینے, ہمارا ملک, ہماری عوام, یہ جو 6-7 کروڑ ڈیلی ویجز والے ہیں, جو دہاڑی دار جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے گھر کا چولہا نہیں چل سکتا. میرا نام شہزاد وحید ہے اور میں یہ مزدوروں کا کام کرتا ہوں. تو ان دنوں میں کوئی مزدوری نہیں ہے, بےروزگار ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں کافی دن سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو 5-6 دن ہو گئے ہم بھی بےروزگار ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں گھر. کوئی نہیں, بس بھوکے ہی ہیں. بچوں کو آج بھی کہوا پلا کے آئے ہیں, تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. روزگار کے پیچھے کوئی آ جاتا ہے, کوئی 500,000 دے دیتے ہیں یہاں پہ. تو ہماری گورنمنٹ ابھی اتنی نہیں, ہمارے انفراسٹرکچر اتنا بھی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہماری حکومت یا ملک ہر ایک کو سپورٹ کر سکے. باہر کے ملکوں میں بینیفٹس ہیں, لوگ گورنمنٹ نے پیسے دیے. یقیناً پاکستان میں بھی گورنمنٹ نے جتنا ہو سکتا تھا 1.2 ٹریلین روپیز یعنی 1.2 کھرب روپیہ گورنمنٹ نے فنڈ اناؤنس کیا اور پیسے دیے بھی لوگوں کو 12,000 پر فیملی. پر وہ کافی نہیں ہے, آپ 12,000 میں گھر نہیں چلا سکتے. تو اس لیے لاک ڈاؤن پاکستان میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستانی معیشت, پاکستانی عوام افورڈ نہیں کر سکتی ہمارے خیال سے, اس لیے وہ ایک حل نہیں تھا. باقی لاک ڈاؤن سے جن ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, آپ دیکھیں ابھی ان ملکوں میں لاک ڈاؤن جیسے جیسے ریسٹرکشن ختم ہو رہی ہیں ویسے ویسے اس کا ریٹ پھر اوپر جا رہا ہے کرونا وائرس کا. تو لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ وقت کے لیے اس کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھیلنے کی, ظاہری بات ہے, اس کا جو انفیکشن ریٹ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, پر اس سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا. اور اکانومی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ الگ ہے. تو اس لیے پاکستان میں کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کا جو حل تھا وہ ہمارے خیال سے بالکل ہی نامناسب تھا اور یوزفل نہیں ہے, کیونکہ آپ کرونا سے لوگوں کو بچائیں گے مگر آپ بھوک سے لوگوں کو ماریں گے. پھر اس کے بعد ہر ایک نے اپنی مرضی کی. اب مسجدیں دیکھ لیں, پہلے مسجدیں بند کی گئیں, شور مچا, یہ یہودی سازش ہے, مسجدیں بند کی جا رہی ہیں. پھر گورنمنٹ نے کہا مسجدیں کھولیں مگر فاصلہ رکھیں جماعت میں. کچھ لوگوں نے عمل کیا, کچھ مساجد نے, مگر بہت ساری مساجد ہیں جنہوں نے کہا یہ بھی ایک یہودی سازش ہے ہمیں اسلام اور ہمارے مذہب سے دور کرنے کی. اس لیے انہوں نے نمازیں بغیر وقفوں کے پڑھیں. پھر سکولز, گورنمنٹ نے کہا اسکول بند رہیں گے ستمبر تک, مگر اسکول یونین نے کل پرسوں اناؤنس کیا کہ ہم اسکول کھول رہے ہیں, ہو جائے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کی ہے یا بلوچستان کی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ صرف آپ کو SOPs بنا کے دے سکتی ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر کی جا سکتی. اب ان پہ عمل کرنے کے لیے ہر جگہ گورنمنٹ نہیں آ سکتی. مطلب اب دیکھیں, ایک انجیکشن ہے ایکٹیمرا, اب اس کی کچھ افادیت بتائی جاتی ہے کرونا وائرس کے. اب جیسے ہی وہ نیوز آئی اور وہ انجیکشن پاکستان سے غائب ہو چکا ہے, مارکیٹس میں مل نہیں رہا. ایسی بھی خبریں ہیں کہ 3-4 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن مل رہا ہے. تو اب اس میں ہر جگہ گورنمنٹ کیسے آ سکے, اور وہ گورنمنٹ جس کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, ادارے ہی نہیں ہیں. ادارے جو ہیں وہ اتنے کرپٹ اور اتنے غیر مؤثر ہو چکے ہیں کہ ان سے کس طرح کے کام کی امید رکھی نہیں جا سکتی کہ وہ اتنے افیکٹو کام کر سکیں اس کرائسس میں. تو اب اس میں زیادہ تر ذمہ داری ہر انفرادی بندے کی ہے کہ ہمیں خود احتیاط کرنی ہے, ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے,
سینیٹائزر جیل صابن سے ہاتھ دھوئیں, بار بار دھوئیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, لوگوں سے ڈسٹنس رکھیں. یہ ایسا اس میں اپنی توہین مت سمجھیں کہ اگر آپ کو مارکیٹ میں جانا پڑے اور آپ کو اگر دکان کے باہر کھڑا کر دیا جائے 10 منٹ کہ اپنی باری کا انتظار کریں, اندر رش ہے, اس کو اپنی توہین مت سمجھیں. آپ کسی کے گھر گئے ہیں, کسی بہت ضروری اگر جانا پڑے آپ کو, تو فاصلہ رکھیں. آپ کا گلے ملنا یا ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے اس وبا کے ٹائم پہ. احتیاط کریں, خدا را احتیاط کریں. اس کے بعد ماسک کا استعمال کریں. ماسک کا استعمال صحیح سے ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ یہی سوچیں کہ آپ کے اندر یہ جراثیم ہے اور آپ سے یہ دوسروں کو لگ سکتا ہے, یا جو بھی آپ سے ملے آپ یہی سمجھیں کہ اس کے اندر یہ جراثیم ہے, کیونکہ 80% لوگوں میں یہ جراثیم کوئی سمٹمز یا بیماری شو نہیں کرتا. یہ صرف اس شخص کو ایز اے کیریئر یوز کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک پھیلنے کے لیے. تو اس لیے خدا را احتیاط کریں. مارکیٹوں میں ایک نئے سوٹ لینا یا یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. اس وقت اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس وقت اپنے پیاروں رشتہ داروں کو بچانا ضروری ہے. خدا را احتیاط کریں. اور سب سے آخر میں جو بات ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ وقت ہے اپنے اللہ سے معافی مانگیں, اپنے اللہ سے قریب ہوں. پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دعا میں اس کی وجوہات کو عورتوں کے لباس سے کچھ تشبیہ دی, عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کی, تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. انہوں نے صرف ایک ایگزامپل دی تھی. آپ اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں, آپ کو دنیا کی اور آپ کو سب برائیاں اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر آئیں گی. یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم پہ اس طرح کے عذاب نہیں آئے جو ہم سے پہلی قوموں پہ آئے تھے. آپ پڑھیں جو جن وجوہات پہ پرانی پچھلی قوموں پہ عذاب آئے, وہ سب گناہ, وہ سب باتیں, وہ سب برائیاں آپ کو ہمارے اندر نظر آئیں گی. اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ سمجھ لیں علام ہے. ابھی بھی وقت ہے واپس آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو خدا را اس وقت کو صحیح سے استعمال کریں اور خدا را اپنے آپ کو بچائیں اس بیماری سے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ تھا ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد کہ ہم بتا سکیں کہ یہ کانسپریسی تھیریز اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. آپ کا جو سوچتے ہیں آپ کو ضرور سوچیں, مگر خدا را اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور یہ جو گورنمنٹ نے ہدایات جاری کی ہیں ان پہ سختی سے عمل کریں. اگر آپ گھر بیٹھ سکتے ہیں, آپ گھر بیٹھ کے سروائیو کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں, تو ضرور گھر بیٹھیں. مگر ان لوگوں کے اوپر پابندی لگانے کا مت سوچیں جنہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے بچوں کے لیے روٹی کما کے لانی ہے. اور صرف اپنی انفرادی اگر ہم ایک بندہ اپنے آپ کو اس تمام چیزوں میں اپنے عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.